یہ ابو ہریرہ ہے. ایک دوسرا کیٹیگوری احادیث کا، اگر میں اس کا پردہ کھول دوں، قطع البلعوم، بلعوم کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں میرا تھروٹ ذبح ہو جائے گا. یہ لوگ آتے تھے، وہ ان کو دیکھ کر ان کی یہ سنی ہے، ان کو سنیوں کے مطابق فتویٰ دے دیتے تھے. جو عام شیعہ تھے ان کو بھی تقیہ کے مطابق ہی دیتے تھے کہ راز نہ کھول دیں. جو بالکل صاحب سر تھے نا، رازدان، ان کو اصل مذہب بتاتے تھے. عام شیعوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ یہ بھی سادہ بندے ہیں، کہہ دیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا حکومت کو کہ ان کا تو یہ عقیدہ. تو اس طرح کی بے شمار بہانے اور حجتیں بنائی. شیعوں کو تانا دے دو مولوی اسحاق کہ تمہارے احادیث مختلف ہے، کتاب تہذیب لکھا، تو اپنے کو کیوں بھول گئے بھائی؟ پھر آ کے اس نے اعتراض کیا کہ اس نے ہنسا بھی ہے، مولوی اسحاق نے بدتمیزی کے ساتھ اس نے تمسخر اڑایا ہے، اس نے مذاق اڑایا، ہنسا کیا. کیسے امام تھے، ہاں اب کیسے جھوٹے فتوے دیتے تھے، کیسے جھوٹی فتوے دیتے تھے. اچھا یعنی وہ تقیہ کرتے تھے. تو اس کو بولا، اس نے کیا بولا کہ یہ کیسے امام تھے کہ اپنے عوام کو جھوٹے فتوے دیتے تھے. احادیث ان کو دکھاتا ہوں ان کے اپنی کتب سے. ٹھیک ہے، یہ کتاب کون سی ہے؟ بخاری. یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، جو چھپی ہے سنت 2001 میں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 842 میں. ٹھیک ہے، میں اس کو زوم ان کر دوں. 842 یہ حدیث نمبر ہے 4712. یہاں پہ ایک طویل حدیث ہے. اس حدیث کے ذیل میں روز قیامت جو کچھ ہوتا ہے نا، روز قیامت لوگ آتے ہیں، لوگ بڑے بیچارے ہوتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں کپڑے نہیں ہیں، وہ ڈھونڈ رہے کہ کوئی شفاعت کرے. تو لوگ انبیاء کے پاس آتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں شفاعت نہیں کر سکتا. وہ دوسرے انبیاء کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح آتے لوگ آتے ہیں کن کے پاس؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ شفاعت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ. لوگ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اے ابراہیم انت نبی اللہ وخلیلہ من اہل الارض، آپ نبی ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں. اشفع لنا الى ربک، اپنے رب کے پاس جاؤ، ہماری شفاعت کرو. الا تری الی ما نحن فی، کیا تو نہیں دیکھ رہا ابراہیم، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہماری حالت کیا ہے؟ شفاعت کر، بہت سختی کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، کپڑے نہیں ہے، جہنم ادھر سامنے ہے، شفاعت کر، تو اللہ کا خلیل ہے. بلے فیقول لهم، ابراہیم علیہ السلام جواب دیتا ہے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. میرے رب نے، وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج بڑا سخت دن ہے، آج میرا دن بڑا میرا رب جو ہے بڑا غضبناک ہے، اس طرح تو اللہ نے کبھی غضب نہیں کیا جو آج اس نے غضب کیا. ٹھیک ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے وانی قد كنت كذبت 3 كذبات، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں نے 3 دفعہ جھوٹ بولے، میں نے 3 دفعہ جھوٹ بولے، تو میں کیسے شفاعت کروں؟ ابو حیان نے حدیث میں ذکر کیا، بخاری کہتا ہے کہ وہ جھوٹ کون سے تھے؟ نفسی 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 اذهب الى غیری، یہ میں مجھے تو میری جان کی فکر ہے، میری جان نفسی نفسی، میری جان کی فکر ہے مجھے، آپ جائیے کسی اور کے پاس، کسی اور سے شفاعت ڈھونڈ لیجیے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک حدیث. اچھا، جب تم اپنی کتابوں میں تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، جھوٹ بولے، وہ نبی ہے، اس نے تقیہ کے طور پہ جھوٹ بولا ہے، تو تم آ کے اپنے کتاب، اور اسی لیے وہ شفاعت نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ بھی ایسے بولے، اسی لیے اس کو شفاعت کی جو ہے اس کو شفاعت نہیں کر سکتا، اس کو شرم آتی ہے کہ وہ خود اس سے گناہ سرزد ہو چکا جھوٹ کا. تو پھر آ کے ہمیں کہتے ہو کہ تمہارے مذاق اڑاتا ہے کہ تمہارے اماموں نے بھلے وہ کیا تقیہ کیا کہ کیسے امام تھے. اس کے علاوہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں مولوی صاحب، مجھے بتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، ٹھیک ہے نا، شروع بعثت کا تو سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقاصد کو چھپاتے تھے، اپنے پیغام کو چھپاتے تھے. بعض لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نبی ہوں، سب کو تو نہیں بتاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ بت پرستی. کعبہ جو اتنا مقدس مقام ہے، دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ تھا. ایک بت خانہ تھا کعبہ اس زمانے میں، ہر جگہ بت ہیں، چھتوں پہ بت ہیں، کعبے کے اندر بت ہے، کعبے کے چاروں طرف بت ہیں، طواف کر رہے ہیں لوگ، بتوں کے پوجا کرتے ہیں بتوں کی. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں لوگ بھئی شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ.
جھوٹ بولتے ہیں، یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، ہر طرح سے بولو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ کیسے نبی ہیں کہ چھپاتے ہیں. کوئی پوچھے کہ بھئی آپ نبی ہیں، خاموش، نہیں بتاتے، یا توریہ کرتے ہیں، کچھ اور بولتے ہیں مثلا، ٹھیک ہے نا. یہ کیسے نبی ہیں آپ؟ اگر ان کے لیے جائز ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز ہے کہ تقیہ کریں، یہ تو بالاجماع انہوں نے تقیہ کیا نا نبوت کے آغاز میں بہت سارے سال کفار مکہ کے سامنے. حضرت عمار یاسر کی جو بعد میں اعلان نبوت بھی کیا ہے نا، بعد میں جو فاصدع بما تؤمر، بلند آواز سے لوگوں کو جہرن بلایا بھی ہے، تو پھر بھی وہ وہاں پہ ان کے مثلا عمار یاسر علیہ السلام کی والدہ جو تھی ان کو شہید کیا گیا بری طرح. ان کے والد کو جناب یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع نہیں کیا، مذاق اڑا ان کا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ ان کے پیروکار صحابیہ کو اس طرح بری طریقے سے، توبہ جس طریقے سے جناب عمار یاسر کی والدہ کو شہید کیا گیا ہے، وہ میں تو بتانا بھی میرے مشکل ہے. اتنا ظالموں نے اس طرح اس کو شہید کیا تھا. یہ کتاب بخاری میں یہاں پر صفحہ نمبر 48 میں حدیث نمبر 120 ملاحظہ فرمائی. یہاں پر ابو ہریرہ سے روایت ہے، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو ظرف وعاء بولتے ہیں کس کو؟ دو ظرف کو، دو کنٹینر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظ کیا. یعنی احادیث میں دو مختلف ٹائپ کے ہیں، دو مختلف کیٹیگوریز کے ہیں، ٹھیک ہے. فاما احدہما فبثثته، ان دو کیٹیگوریز میں سے، ان دو میں ظروف میں سے ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے، بھائی میں نے وہ احادیث سب کو سکھا دیا ہے. اچھا، جو دوسری کیٹیگوری ہے وہ کیا ہے؟ دوسری کیٹیگوری وہ ہے وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ. یہ کون ہے؟ یہ ابو ہریرہ ہے، صحابی ہے، اس پہ کسی نے یہ تہمت نہیں لگایا کہ یہ رافضی ہے. یہ ابو ہریرہ ہے، بوڑھا آدمی بھی ہے اور سن رسیدہ بھی ہے، لوگ عزت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے ایک دوسرا کیٹیگوری احادیث کا، اگر میں اس کا پردہ کھولتوں، قطع البلعوم، بلعوم کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں تھروٹ کو. میرا تھروٹ ذبح ہو جائے گا، تو میں اس کو نہیں بولتا، ان حدیث کو میں چھپے رکھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب تہذیب التہذیب، تالیف شیخ ابن حجر العسقلانی، تہذیب الکمال کا جو ہے یہ خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، جلد نمبر 10. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر کون سا؟ یہ صفحہ نمبر 10 میں، صفحہ نمبر 430 میں ناصر ابن علی ابن صحبان الازدی کے متعلق فرماتے ہیں، روا عنہ جماعہ، بہت سارے علماء نے اس سے روایت کی ہے، یعنی سب کا استاد ہے. اچھا، ابھی حاتم سے میں نے پوچھا کہ اس کا کیا حکم ہے؟ فقال نصر احب الی واوثق احفظ من ابی حفص، فرمایا کہ ابی حفص سے تو یہ بہتر ہے. میں نے کہا کہ نصر کے متعلق کیا کہتے ہو، اس کا حکم دو. اس نے کہا ثقہ ہے. نسائی نے، ابن خراش نے کہا ثقہ ہے. اچھا، عبداللہ ابن محمد الفراہیانی نصر کے متعلق کہا کہ نصر عندی من نبلاء الناس، نصر میرے لیے، میرے نزدیک نہایت ہی اعلیٰ طبقہ کے جو نبیل بولتے ہیں، شریف نبیل بولتے ہیں، جو قوم کے ہر اخلاق کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے جو نہایت ہی مثلا ہائی کلاس کا آدمی ہو، اس طرح کا آدمی ہے دین میں ہر لحاظ میں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے بہت بڑا محدثین نے سب توثیق کیا. اچھا، اس کے حالات میں دیکھیں، حدث نصر بن علی بهذا الحديث، یعنی حدیث علی بن ابی طالب سلام من اللہ علیہ. نصر نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس حدیث کو روایت کی. وہ کون سی روایت ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخذ بید حسن و حسین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ یا اللہ، ایمان تازہ ہو. ایک ہاتھ میں کس کا ہاتھ لیا؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک. دوسرے ہاتھ میں لیا کس کا؟
حضرت امام حسین علیہ السلام کا دست مبارک. فقال، اور فرمایا من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان فی درجت یوم القیامہ. اور یہ فرمایا اللہ جو ان سے محبت رکھے، جو ان سے محبت رکھے، من احب هذین، اور مجھ سے محبت رکھے، اور ان کے والد سے محبت رکھے، اور ان کی والدہ سے یعنی پنجتن پاک سے محبت رکھے، میرے ساتھ ہوگا روز قیامت، میرے ساتھ محشور ہوگا. جب یہ حدیث اس نے سنایا، امر المتوکل بضربه 1000 صوت، متوکل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حکم دیا کہ اس کو 1000 کوڑے. اس نے تحقیق ہی نہیں کی حدیث صحیح ہے غلط ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا اپنا حدیث ہے بخاری میں بالاجماع صحیح، المرء مع من احب. دیکھو بخاری میں کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوتا ہے. المرء مع من احب، یہ حدیث تو بخاری میں ہے. ابو بکر سے محبت کی، محشور ہوا ابو بکر کے ساتھ. پنجتن پاک سے محبت کی، محشور ہو گئے پنجتن پاک کے ساتھ. سلام من اللہ علیہم. یہ تو ثابت ہے. اس نے تحقیق، بادشاہ سلامت نے ملعون نے فوراً حکم دیا کہ 10,000 اس کو 1000 کوڑے لگ. 1000 کوڑے سے کوئی زندہ نہیں رہتا. 200 400 500 600 کوڑوں کے بعد انسان مر جاتا ہے. اس نے یعنی اس کو ٹورچر کے ساتھ مار دینے کی اس نے حکم دیا. پھر لوگوں نے اس کی بہت منتیں کی تو بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا.